اس عشرے کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دنوں کے اعتبار سے، رات میں دن کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ یہ افضل والا ہے، اور رات کے حساب سے ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے۔ تو رات میں وہ فضیلت رکھتا ہے اور دن میں یہ عشرہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ، اس کی جو راتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ جاگتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، اپنے بال بچوں کو جگاتے تھے۔ ان راتوں کے علاوہ کبھی یہ پابندی اس طرح سے اللہ کے نبی یا صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کے عبادت سے بہتر والی رات ہے، وہ فضیلت کسی اور رات نہیں۔ تو رات کے حساب سے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ فضیلت والا ہے۔ رہی بات دن کے اعتبار سے، تو عشرے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں شروع کے، یہ فضیلت رکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادات فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ، کہ لوگوں عشرہ ذی الحجہ کی جو امتیازی فضیلت ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو عبادات کی مائیں ہیں، جو عبادات کی اصل ہیں، جو اصل عبادتیں ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سال کے کسی بھی دن کے اندر یہ ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو دن کے اعتبار سے یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے یہ فضیلت رکھتا ہے، اور رات کے حساب سے جو ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے وہ فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس عشرے کی قسم کھاتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی۔ تو ہم اور آپ سارے مسلمان اس عشرے سے گزر رہے ہیں جس عشرے کی قسم عرش والا کھا کر کے اس کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ رب العالمین کو نیک اعمال جتنا زیادہ محبوب ہیں، اتنا کسی اور دن میں اللہ کو نیک عمل محبوب نہیں۔ نیک عمل اللہ کو ہمیشہ محبوب ہے، لیکن نیک عملوں کا مقام، نیک عملوں کا درجہ اللہ کے ہاں اس عشرہ ذی الحجہ میں بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے نیک عمل ان 10 دنوں کے اندر۔ اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا، صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد اتنا عظیم عمل، کیا جہاد سے بھی زیادہ نیک اعمال اس مہینے میں محبوب ہیں؟ یعنی کیا جہاد بھی ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ عام دنوں میں جہاد کریں، جو ثواب، جو مقام آپ کو جہاد کر کے ملے گا، اور ایک آدمی ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرتا ہے تو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کا ثواب اس کو زیادہ ملے گا، عام دنوں میں جہاد کرنے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو مجاہد اللہ کے راستے میں نکلے، اپنا مال لٹا دے اور شہید ہو جائے، تب جا کر کے وہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے والے کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عشرہ بڑا اہم ہے،
इसी अशरे के अंदर यौम आरफा आता है। इसी अशरे ज़िलहिज्जा में यौमुन नहर कुर्बानी का दिन आता है। कुर्बानी के बारे में, कुर्बानी के दिन के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहरी व यौमुल क़र्र। अल्लाह के नबी ने कहा जो कुर्बानी का दिन है, जो 10 ज़िलहिज्जा का दिन है, वो पूरे साल के दिनों में सबसे अजीम दिन है। एक साहब अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। उन्होंने कहा हमने हदीसें पढ़ी है कि जुमे का दिन हफ्ते का ईद है, और आप ये अल्लाह के रसूल की हदीस यहां बयान किया जा रहा है कि साल में सबसे अजीम दिन कुर्बानी का दिन है। तो उन्होंने थोड़ी बात की वजाहत कर दी कि देखो, साल में सबसे अजीम दिन कुर्बानी का दिन है, इसमें कोई शक नहीं। सारे दिनों में सबसे अफजल दिन कुर्बानी का दिन है पूरे साल के अंदर, लेकिन हफ्ते में सबसे अजीम दिन जुमे का दिन। इसी तरह से इस अशरे के अंदर आप रोजा रखें। मैं आपको एक रोजे की अजमत बताऊं, एक रोजे की फजीलत। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, जो अल्लाह को खुश करने के लिए एक नफली रोजा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को 70 साल की दूरी कर देता है जहन्नम से। एक रोजे की फजीलत है। तो ये अजमत वाले अशरे से हम गुजर रहे हैं, इसमें अगर आप रोजा रखेंगे तो सोच लें कितना ज्यादा जो है सवाब मिलेगा। अल्लाह के वसल्लम जो है इस अशरे के अंदर रोजा रखा करते थे, सहाबे कराम इस अशरे के अंदर रोजा रखा करते थे। हमारे असराफ साल के 3 अशरों की बड़ी कदर किया करते थे, रमजान का आखिरी अशरा, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा और मुहर्रम का पहला अशरा। इसी तरह से इस महीने के अंदर हमें नमाजों की भी पाबंदी आम दिनों के मुकाबिल इस अशरे में ज्यादा करना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र इस महीने में कसरत से करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन आज़म इंदल्लाह वला अहब्बु इलैहि अल-अमल फीहिन्ना मिन हादिहिल अय्यामिल अश्र। अल्लाह के नजदीक निहायत अजमत वाले और महबूब दिन अय्याम अशरे ज़िलहिज्जा के मुकाबले में कोई दिन नहीं है, इसलिए इन अय्याम में फाक़सिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद। लिहाजा इस अशरे की अजमत को सामने रखते हुए ऐ मुसलमानों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह को कसरत से पढ़ा करो। जिक्र की बहुत ज्यादा फजीलत है। हदीस कुदसी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यक़ूलुल्लाहु तआला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ सुलूक करता हूं। व अना माहू इज़ा ज़करनी, जिक्र की फजीलत है। अशरे ज़िलहिज्जा में असलाफ जिक्र कसरत से किया करते थे। जिक्र की कितनी बड़ी फजीलत है। वाना माहू इज़ा ज़करनी, बंदा जब जब मुझे याद करता है, जब जब मेरा जिक्र करता है, मैं बंदे के साथ रहता हूं। अल्लाह कहता मेरे बंदे जो गया सो गया, गुजरे हुए अय्याम गुजर गए, उसको तो भूल जा। वाना माहू इज़ा ज़करनी, मैं तुझसे खफा हूं लेकिन तुम मुझे अभी मना ले। मनाने का तरीका ये, मैं तेरे साथ आ जाऊं अगर तुम मेरा जिक्र करना शुरू कर दो। फ़इन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी। अल्लाह के रसूल ने आगे बयान फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बंदा जब मुझे अपने दिल में याद करता है, ज़करतुहु फी नफ्सी, तो मैं उसको अपने दिल में याद किया करता हूं। अल्लाह ताला ने शुरू में ये कहा, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं बंदों के साथ वही सलूक करता हूं बंदा जैसा मेरे साथ गुमान रखता है। बंदा जब मुझे याद करता है तो मैं बंदे को याद करता हूं।
بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بندے کو بھی اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اللہ نے آگے بیان فرمایا اگر میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر بندہ میری جانب ایک بالشت چل کر کے آتا ہے تو میں اس کے جانب ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر بندہ میری جانب ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہے تو میں دونوں بازوؤں کو پھیلا کر کے اس کی جانب بڑھتا ہوں۔ وَإِنَّ تَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا اگر بندہ میری جانب چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر کے آتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، اللہ کے جانب چل کر آنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ سے تم مدد چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں رحمت سکون چاہتے ہو تو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے والے بن جاؤ، اللہ کو اپنے ساتھ رکھنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم مجھے یاد کرتے رہا کرو، عرش والا تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں، لیکن جب تم مجھے بھول جاؤ گے تو عرش والا بھی تمہیں بھول جائے گا۔ اگر تم مجھے بھول جاؤ میں تمہیں یاد کرتا رہوں تو جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ جو مجھے یاد کرتا ہے اس کا مقام میں نے الگ بنا کر کے رکھا ہے، جو مجھے یاد نہیں کرتا اس کا مقام میں نے الگ بنا کر کے رکھا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے اگر تم چاہتے ہو میں تمہارا ساتھ دوں، تمہاری زندگی میں رحمت کو نازل کروں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی کو میں سکون والی زندگی بنا دوں، امن والی زندگی بنا دوں، میں قدم قدم پر تمہارا سہارا بن جاؤں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے ابھی تو مجھے یاد کرنا شروع کر دے، میں تیرے کمزوریوں کا سہارا بن جاؤں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، لوگوں یہ جو چھوٹا سا کلمہ الحمدللہ ہے یہ ذکر کا کلمہ ہے، تم اس کو ہلکے میں نہ لو۔ قیامت کے دن جب میزان قائم کیا جائے گا، جب عملوں کا ترازو تولا جائے گا، عملوں کا ترازو رکھا جائے گا، تو یہ چھوٹا سا کلمہ جو الحمدللہ ہے اس پلڑے کو مکمل طور سے بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ ما بین السماوات والارض تملأان، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ دونوں کلمات، یہ دونوں ذکر الہی کے کلمات اتنا وزنی ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو اتنی زیادہ خلائیں ہیں یہ دونوں کلمات ثواب میں اتنا عظیم ہے کہ آسمان و زمین کے خلا کو پر کر دیتے ہیں۔ کس کو نہیں یاد ہے الحمدللہ؟ کس کو نہیں یاد ہے سبحان اللہ؟ آدمی نہ پڑھاؤ جاہلو، سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر بآسانی کلمہ یاد ہونے والا تو الحمدللہ سبحان اللہ ہے۔ بآسانی یہ کلمات یاد ہوتا ہے، چھوٹے سے کلمے، اتنی عظمت، اتنی فضیلت، الحمدللہ میزان کو بدے اور سبحان اللہ الحمدللہ آسمان اور زمین کے خلاؤں کو پر کر دے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، اللہ تعالیٰ کو 4 کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ لا یضرک بأیہن بدأت، وہ چاروں کلمے الٹا سیدھا کیسا بھی پڑھ لو ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ چاروں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ چاہیں تو پہلے کہیں واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی یہ چاروں کلمات ہونے چاہیے۔
चाहे आगे पढ़ो, पीछे पढ़ो, उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, कैसा भी पढ़ो, नेकियों में कमी नहीं। ला यमुर्रुका बिअज्रिहिन्ना बदाता, जैसा चाहो वैसा पढ़ो, नेकी में कमी नहीं आएगी। ये कलिमा अपना असर कर जाएगा। रब ने कहा ये मेरे महबूब कलिमे, तो मेरे महबूब कलिमे, बस तुम पढ़ो कैसा भी पढ़ो। अल्लाह, क्या शरीयत है, क्या इख्तियार दिया गया बंदों को। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, लअन अक़ूला सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अहब्बु इलय्या मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये चारों कलिमात है कायनात वालों, तुम्हारा नबी चारों कलिमात के जिक्र को पसंद करता है कि तुम्हारा नबी ये चारों कलिमा पढ़ता रहे। हर सवाल चाहे पूरी दुनिया छीन ले इससे बंदे, लेकिन ये कलिमा तुम्हारा नबी छोड़ना पसंद नहीं करेगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद अल्लाह अकबर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की रात गया तो मेरी मुलाकात सैयदना इब्राहिम से हुई, तो उन्होंने कहा, या मोहम्मद अक़रिउ उम्मतक मिन्निस्सलाम, जब यहां से तुम वापस जाना अपनों की मजलिस में, तो उनको कहना कि तुम्हारे दादा इब्राहिम ने सलाम कहा है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह में यहां पर ये बात वाज़ेह की है कि ये हदीस शरीफ जब भी मुसलमानों के सामने बयान किया जाए कि इब्राहिम ने तुम्हारी उम्मत को सलाम कहा है, तो सुनने वालों को फौरन जवाब देना चाहिए, और जवाब देने का तरीका यह है, वालैका वालैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वाखबिरुम अन्नल जन्नत तय्यबुत तुरबा, और जाकर के उन्हें ये पैगाम पहुंचा देना कि ऐ नबी के मानने वालों, तुमने कमल खुद करो, क्योंकि जन्नत की मिट्टी बहुत अच्छी है। अज़बतुल मा, जन्नत का पानी बहुत मीठा है। व अन्नहा क़ियानुन, और उसकी जमीन बिल्कुल हमवार और जरखेज है। गिलासुहा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब अपनी उम्मती के पास जाना तो जाकर के अपने मानने वालों को ये खबर दे देना, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इन कलिमात के जरिए से जन्नत में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। बंदे ने अगर सुबहान अल्लाह कह दिया तो सुबहान अल्लाह उसके नाम से एक दरख्त अल्लाह जन्नत के अंदर लगा देगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा शजरकारी कर रहे थे, पेड़ के अंदर पानी डाल रहे थे या दरख्त लगा रहे थे। अल्लाह के रसूल उनके पास से गुजरे, कहने लगे, अबू हुरैरा क्या मैं तुम्हें जन्नत की शजरकारी ना बता दूं? अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे वो अमल बताइए जिसके जरिए से जन्नत के अंदर हम अपने नाम का पेड़ लगा सकते हैं। अल्लाह के नबी कहने लगे, ऐ अबू हुरैरा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये वो कलिमात हैं, हर कलिमे के बदले में अल्लाह जन्नत के अंदर एक दरख्त लगाता है। बाकायदा अशरे ज़िलहिज्जा में जिक्र करने का हुक्म दिया गया है, कसरत के साथ आप जिक्र करें अशरे ज़िलहिज्जा में। इसीलिए जब हाजी लोग मैदानी अरफात में ठहरते हैं तो उनको रोजा रखने से मना कर दिया गया। रोजा वो नहीं रखेंगे, बकिया लोग रोजा रखेंगे, उनको जिक्र अज़कार का हुक्म दिया गया। अल्लाह अकबर। अब उस जिक्र अज़कार की बराबरी एक आम इंसान जो हज करने नहीं गया वो अरफा का रोजा रख करके वो मकाम हासिल कर सकता है। और अरफा के रोजे की फजीलत तो वैसे ही है, 2 साल की गुनाह माफ हो जाते, अगला पिछला, तो आदमी को तो रखना चाहिए।
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں زمین پر کوئی بندہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمات جب کوئی بندہ کہتا ہے الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر سمندر کے وزنائی کے برابر سمندر کے جھاگ کے برابر اگر کہنے والے کے گناہ ہیں تو عرش والا ان 5 کلمات کے بدلے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کون سے کلمات؟ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے گناہوں کو دھلنے کی فکر کریے. انسان کا کپڑا پھٹا اور چل سکتا ہے, انسان کا بدن گندا اور میلا اور کچیلا اور چل سکتا ہے, لیکن اگر انسان کا ایمان گندا ہو گیا تو اس کی زندگی یہاں بھی برباد ہو جائے گی, وہاں بھی برباد ہو جائے گی. ایمان کی صفائی کریے, بدن سے زیادہ اپنے ایمان کی ستھرائی کی کوشش کریے. میرا اللہ کے بندو ایمان والے بنو, اللہ سے محبت کرنے والے بنو, ایمان کی صفائی ستھرائی کی فکر کرو. موت کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے. 7 ذی الحجہ سنیچر کو انشاءاللہ 7 جون کو یوم ذی الحجہ ہوگا. عشرے ذی الحجہ کا جو 10ویں تاریخ ہے, قربانی کا دن, دنیا کا سب سے بڑا عظیم دن ہوگا. وہ دن آنے والا ہے. اس سے پہلے کے جو 5 6 7 دن 8 دن یہ بچے ہوئے ہیں, اس لیے خوب ذکر کرو. کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر, کم سے کم لا حول ولا قوت الا باللہ, ان کلمات کو شیئر کرو. اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اسٹیٹس لگاؤ, کم سے کم اپنی بیٹی کو لگاؤ, کم سے کم اپنی بھی کرو, بچوں کو ہٹاؤ. کم سے کم ذکر تو کر سکتے کہ یہ بھی نہیں کر سکتے. اتنا تو کر سکتے. ہم اپاہج تو نہیں, گونگے تو نہیں, اندھے تو نہیں ہیں, بہرے تو نہیں. عشرے ذی الحجہ سے ہم گزر رہے ہیں, دنیا کے سب سے عظیم عشرے سے گزر رہے ہیں. رمضان کا آخری عشرے کا جو دن ہے, اس آخری عشرے کا دن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس دن سے ہم گزر رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک راستے سے ہو رہا تھا. آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی, عصا تھا. آپ نے درخت کی ڈالی کو پکڑا اور ڈنڈے سے مارا, پتا نہیں گرا. دوبارہ مارا, نہیں گرا. تیسری بار مارا, پتے جھڑ گئے. اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ سنو, ان الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کہ جو چاروں کلمات ہیں لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ, یہ چاروں کلمات بندوں کے گناہ کو اسی طرح جھاڑتے ہیں جس طرح کبھی میری لاٹھی نے اس درخت کے پتوں کو جھاڑ دیا ہے. اللہ, ایک بار مارا پتا نہیں گرا, دوبارہ مارا پتے نہیں گرے, تیسری بار مارا پتے گر گئے. اس کے بعد ارشاد عالی ہوا کہ اے میرے صحابہ سنو, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات تم پڑھتے رہو. آج پڑھو گے اگر نہیں جھڑے گا, کل پڑھو گے نہیں جھڑے گا, کم سے کم کبھی نہ کبھی عرش والے کو تمہارے حال پر رحم آئے گا اور اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا. لیکن تم پڑھنے والے بولو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا خذوا جنتکم, تم لوگ اپنی ڈھال لے لو. سب حیران ہے کون سی ڈھال لینا ہے, کون سی ایسی ڈھال ہے جو جہنم کے آگ پر بھاری پڑ جائے, کون سی ایسی ڈھال ہے جو جہنم کی شدت کو ختم کر دے, جہنم کی حرارت کو ختم کر دے, کون سی ایسی ڈھال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے میرے صحابہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو. فإنہن یاتین یوم القیامت منجیات ومقدمات, کیونکہ یہ چاروں کلمات تمہیں جہنم سے کل قیامت کے دن بچائیں گی, اور جہنم سے بچانے کے بعد چھوڑیں گی نہیں, باقاعدہ کھینچ کر اپنے پڑھنے والے کو جنت کے اندر پہنچا دیں گے.
وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور اللہ کے رسول نے آگے کہا کہ یہ وہ چاروں کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی نیکیاں کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہمیں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، تسبیحات تحلیلات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔